اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما ربنا هب لنا من الصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اسراف کی صورتیں پڑھیں اور ظاہری اور باطنی گناہ کے متعلق جانا، اور بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان چیزوں کے متعلق ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے رکوع میں ہم مزید آگے یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید کون سی شریعت محمدی میں کون سی مزید چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور جن کو کرنے سے منع کیا۔ آیت 151 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون۔ اب یہاں پہ اس رکوع میں ان آیات میں سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس میں سر فہرست بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ شرک کی 3 بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، اور نمبر 3 شرک فی العبادات۔ اور یہ تینوں قسمیں اس وقت کے مشرکین اور یہودیوں میں پائی جاتی تھیں۔ مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل بنا دیا کرتے تھے اور ان سے ان کو منسلک رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، یعنی ان کے عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ عزیر کے جسم میں حلول کر گیا تھا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد شرک فی الصفات آتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، یعنی جو کسی کی بگڑی بنا بھی سکتا ہو اور مشکلات میں پھنسا بھی سکتا ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس ہستی کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر اور صاحب تصرف و اختیار سب کچھ سمجھا جائے۔ یعنی شرک کی یہ قسم بھی ان لوگوں میں عام تھی۔ پھر شرک فی ذات بھی ہم نے پڑھا، شرک فی صفات بھی پڑھا کہ یہ لوگ مشرکین اور یہودی جو تھے وہ ان دونوں قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ اور اس کے بعد آتا ہے شرک فی العبادات، وہ یہ ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہو اس سے پھر فریاد بھی کی جاتی تھی، اور فریاد کے طور پر پکارے اور اس کی قربانی اور نظر و نیاز دینا، اور اس کی پھر اسی طرح عبادت بھی کی جاتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ کی جانی چاہیے۔ یہ تینوں قسم کے جو شرک تھے وہ ان میں سر فہرست تھے۔ اور اس کے بعد پھر آیات میں کہا گیا کہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین سے بہتر سلوک کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں بھی کم و بیش اسی طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقتاً جو تربیت کنندہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔
جس نے انسانی زندگی کی ضروریات پیدا کی، ہوا اور پانی کو پیدا کیا، پھر انسان کی تمام غذائی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے متعلق کر دیا۔ پھر اس کے بعد ظاہراً انسان کی تربیت کے ذمہ دار اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو تیسری بات کا ان آیات میں ذکر کیا، ایک تو پہلے ہی تو یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسرا والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، تیسرا یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قتل اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر خود تمہیں کھانے کو مل رہا ہے تو یقین رکھو کہ تمہاری اولاد کو بھی کھانے کو ملے گا اور وہ فاقے سے مر نہیں جائیں گے۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا صرف اللہ تعالیٰ پر عدم توکل اور عدم اعتماد ہی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت رزاقیت، رزاق جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، براہ راست اس صفت پر حملہ ہوتا ہے جو مخلوق کو پیدا تو کیے جاتا ہے مگر اس کی تربیت کے لیے اس کی غذائی ضروریات فراہم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بڑے بڑے گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔ یہ جو آج کل تو خیر بہت زیادہ اس چیز کو اٹھایا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ کے ذریعے قتل اولاد کا جو جرم ہے، اس میں انسان بے انتہا ملوث ہو رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، یعنی ایسے وسائل بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں اور انسان کے جنسی جذبات میں تحریک پیدا کریں، جیسے بے حجابی، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا اور تماش بینی، سینما، ٹی وی، جنسی لٹریچر کا مطالعہ، عورتوں کی تصاویر کی عام نشر و اشاعت، یہ سب کچھ بے حیائی کے کاموں میں آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا ہے، زبان کا زنا فحاشی کی بات چیت کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا بری اشیاء کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے، دل کا زنا برائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے۔ پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آیت میں کہا گیا کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ اب یہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی انسان کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ اللہ نے جس جان کو مارنے سے حرام کیا ہے، پھر اس کو اگر حق کے ساتھ ہو تو قتل کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں قتل کرنا برحق اور جائز ہے، یعنی قتل بالحق کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تو قتل عمد کے قصاص کی صورت میں۔ قتل عمد یعنی کہ عین میم دال، یعنی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، پھر اس کے قصاص کی صورت میں جب قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، تو یہ ایک صورت ہے جس میں قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی قصاص آپ آسان الفاظ میں لے لیں۔ اور نمبر 2 میدان میں کفار کا قتل، یعنی میدان جنگ میں کافروں کو قتل کرنا۔ اس کے بعد نمبر 3 بغاوت، یعنی دیار اسلام میں بدامنی پھیلانے والے اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے والے کا قتل۔ یہ 3 صورتیں قرآن کی روح سے بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد سنت کی روح سے بھی 2 صورتیں بتائی گئی ہیں قتل بالحق کی۔ نمبر 1 تو شادی شدہ جو زنا کرے، اور نمبر 2 جو شخص ارتداد کا مرتکب ہو، یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے، مرتد ہو جائے۔ یہ کل 5 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کو قتل کرنا قتل ناحق کہلاتا ہے، اور اس گناہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔
اور پھر آیتوں میں جو مزید حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ، نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی کو بھی اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، ہاں وہ بات تمہارے کسی قریبی عزیز سے تعلق رکھتی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کج روی سے بچ جاؤ۔ آیت 184 تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب ان آیتوں میں یتیم کے مال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یتیم کے متعلق ہم نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں بھی بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے تو اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو۔ اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست اور محتاج ہو، اور اس صورت میں بھی وہ صرف معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 5ویں نمبر پر شمار کیا ہے۔ پھر آیت میں کہا گیا کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ماپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہی المطففین ہے، یعنی وہ لوگ جو ماپ تول کرتے وقت اپنے حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں، اور دیتے وقت دوسروں کو اس کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسے کام فریب کاری سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اور اللہ کے حضور باز پرس کا کوئی خوف نہ ہو۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، اور آگے پھر حکم دیا گیا کہ جب کہو تو انصاف سے کہو۔ اب عام بات چیت میں بھی کسی کے متعلق کوئی بے انصافی کی بات کرنا ایک جرم اور گناہ ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں حق کی بات نہ کی جائے تو یہ جرم عظیم بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون بہانا اور والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی ناانصافی کی بات، یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یا ایسی ہی جھوٹی شہادت کوئی دی جائے۔ پھر اس آیت کا ہمیں یہ بھی مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، سچے کو سچا کہنا چاہیے اور جھوٹے کو جھوٹا ہی کہنا چاہیے۔ پھر کہا گیا ہاں اس کی زد میں ہماری اپنی ذات ہی کیوں نہ پڑتی ہو، یا ہمارا کوئی قریبی عزیز یا رشتہ دار یا دوست کوئی اس کی زد میں کیوں نہ آتا ہو، اور کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی دوسرے کی توہین کا کوئی کسی بھی قسم کا پہلو نکلتا ہو، یا اس کا کوئی حق تلف ہوتا ہو، یا اس سے کوئی کسی متکلم کی ذات کو کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچتا ہو۔ یعنی ان تمام صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور آخر میں کہا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ عہد کو بہرحال پورا کرنا فرض ہے، ہاں یہ عہد انسانوں نے اللہ سے کیا ہو، جیسے کوئی نظر یا منت ماننا، یا اللہ کا نام لے کر دوسروں سے کوئی عہد کیا ہو، اور اس میں عقد نکاح بھی شامل ہے۔
یہ وہ 9 احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب میں موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو تختیاں عطا کی گئیں کوہ طور پر، ان کو احکام عشرہ کہتے ہیں، اس میں بھی 9 احکامات یہی احکامات تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو یہ 9 احکامات بجا لانے کا حکم دیا، جس میں سے مشرکین اور یہودیوں نے ان 9 کے 9 احکامات کو مسترد کر دیا اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ آیت نمبر 154 سے پڑھتے ہیں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان آیات میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تو اس کتاب کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ شاید ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اب رب سے ملاقات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حضور اعمال کی جواب دہی کا تصور ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی وہ تصور ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ایک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے انسان کی زندگی نہایت آزادانہ، غیر ذمہ دار بلکہ وحشیانہ قسم کی ہو جاتی ہے۔ یہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت اور برے کاموں سے روکنے کا پابند بناتا ہے، اور دنیا میں انتہائی محتاط ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا بھی پابند کرتا ہے یہ تصور۔ لیکن بنی اسرائیل میں یہ تصور تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تورات کو ہدایت اور رحمت قرار دیا، اور پھر کہا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے وہ اس سے بھی بڑی بابرکت چیز ہے۔ تورات کے مقابلے میں قرآن کی زیادہ بابرکت ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے اور تمام اقوام عالم سے مخاطب بھی ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانہ کے لیے تھی، جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ تورات صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، یہ پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے قرآن مجید۔ پھر اس میں پہلی تمام آسمانی کتب اور صحائف کے مضامین کو سمو دیا گیا ہے، لہٰذا اب انسانوں کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، سیدھی اور واضح احکامات دینے والی کتاب قرآن مجید کی اتباع کریں، اور انسانوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کتاب کے کسی حصے کی بھی خلاف ورزی کسی بھی صورت میں سرزد نہ ہو۔ اگلی آیتیں پڑھتے ہیں 156 سے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کفار مکہ سے ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی طرف یہ کتاب 2 وجہ سے نازل کی گئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ تمام حجت ہے کہ تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرف جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تو انہی کے لیے تھیں، سب لوگوں کے لیے تو نہ تھیں، کہ ہم بھی ان سے فائدہ اٹھاتے کی کوشش کر لیتے۔ اب جو کچھ اور جیسے وہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے، اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تو عجمی زبانوں میں تھیں، عربی میں نہیں تھیں، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں؟
یعنی یہ ان توجیحات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر قرآن نازل کیا. اور دوسری وجہ یہ کتاب نازل کرنے کی یہ تھی کہ جذبہ مسابقت اس میں نہ آ جائے. یعنی تمہاری طرف کتاب نازل ہونے کی صورت میں تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دلوں میں یہ ولولہ اٹھ سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیتے. اب جو کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے وہ کئی لحاظ سے تورات سے بہتر ہے، اور اب تم اپنی مسابقت کا شوق پورا کر سکتے ہو. یعنی اب تم ان سے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس بھی ہماری ہی زبان میں ایک کتاب اتر چکی ہے. آیت 158 هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی یعنی معجزہ آئے؟ جس دن رب کا کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا. جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں، آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اب کیا اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آ جائے یا خود ان کا رب یا اس کی کوئی ایسی نشانی، کوئی معجزہ ان کے پاس آ جائے تو پھر یہ ایمان لائیں گے. تو اس صورت میں لایا گیا ایمان سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتہ آئے یا پروردگار، عام انسان ان کے دیدار تک کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایسی صورتوں میں ایسی کوئی بھی نشانی آنے کی صورت میں فوراً انسان پر موت واقع ہو جائے گی، اور موت کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اور اگر انسان کوئی ایسا حسی قسم کا یعنی ظاہری جو معجزہ کوئی دیکھ بھی لے جو اسے ایمان لانے پر مجبور بنا دے، تو ایسا جبری ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورتوں میں ایمان بالغیب رہتا ہی نہیں ہے. اور فائدہ ایمان بالغیب کا ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر سمجھے ایمان لے آیا جائے. موجود اور آنکھوں دیکھی چیز پر تو سب ہی یقین رکھتے ہیں. جب حقیقت سے ہی پردہ اٹھ گیا تو پھر ایمان کے کیا معنی باقی رہ جاتے ہیں. لہٰذا یقینی علامت دیکھنے کے بعد اس پر ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو قیامت قائم نہیں ہوگی. پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. موت کے وقت ایمان کے فائدہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نجات کا دار و مدار تو ایمان اور نیک اعمال دو باتوں پر ہوتا ہے، اور ایمان لازم و ملزوم ہے نیک اعمال کے ساتھ. دوسرے الفاظ میں ایمان کے زبانی اقرار کی تصدیق تو اعمال صالحہ سے ہی ہو سکتی ہے، اور مرنے والے کو عمل کا وقت ہی نہیں ملا ہوتا. لہٰذا مرتے وقت اگر وہ ایمان لائیں گے تو ان کو ان کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا. پھر ان آیات میں تفرقہ بازی کی بات کی گئی. تفرقہ بازی کی بنیاد اصل میں حب جاہ و مال یعنی مال و دولت اور رتبہ مرتبہ کی ہی بنیاد بنتی ہے تفرقہ بازی کی. اور فرقہ بازی ایک ایسی لعنت ہے کہ ملت کی وحدت کو جو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایسی قوم کی ساکھ اور وقار دنیا کی نظروں سے پھر گر جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو عذاب ہی کی ایک قسم بتایا ہے، اور دوسرے مقام پر ایک فرقہ بازوں کو مشرکین کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقہ کا آغاز کسی بدعتی عقیدے سے یا عمل سے ہوتا ہے. مثلا کسی نبی یا رسول یا بزرگ اور ولی کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنا دینا، یا کسی کی شان کو بڑھا کر بیان کرنا، یا کسی سے بغض و عناد وغیرہ رکھنا، یہ سب ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھنے والی چیزیں ہیں. یعنی یہی وہ غلو فی الدین ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے شدت سے منع کیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ آیت 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام حنیف کا طریق زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان اور رحمت کا ذکر کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بدلے میں صرف اتنی ہی نیکی کا اجر نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، مگر برائی کا بدلہ اسی قدر ہی دیتا ہے جتنی برائی کی گئی ہو۔ اس کی مزید وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر برائی کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اور بخاری میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس میں یوں ہے کہ جو کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا نیکیوں کی صورت میں انسان کو ملتا ہے۔ پھر آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ اس لیے کیا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں فریق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خالصتاً ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو بھی یہ اعتراف تھا کہ ابراہیم بت پرست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ میری سیدھی راہ یہی ہے، اور اسی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام گامزن تھے، لہٰذا تم لوگ اس دین میں الگ عقیدے گھڑ کر شامل نہ کرو اور اس طرح الگ الگ فرقے نہ بنو۔ اور یہ خالص توحید کا ہی نمونہ ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمل پیرا تھے، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ میری تمام بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہیں اور مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ نسک کا معنی یہاں پر گو قربانی ہی کیا جاتا ہے، مگر اس کے وسیع معنی میں سب مالی عبادات مثلاً صدقہ، خیرات، نذر و نیاز اور منت وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر میرے جینے کا مقصد ہی شرک کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، یہاں تک کہ اسی راہ میں مجھے موت آ جائے۔ یہ حضرت ابراہیم کے ان الفاظ کی ترجمانی ہے۔ پھر ہر نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر خود ایمان لائے اور وحی کی اتباع کرے۔ اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اول المسلمین بھی ہیں۔ آیت 164 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي، آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش کرے۔ بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اب یہاں پر ان آیات کے شروع میں جو کہا گیا کہ جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس وقت اکثر وہ لوگ جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ایسی توحید کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اگر قیامت آئی بھی تو پھر تمہارے اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ گناہ تو کوئی اور کرے اور سزا دوسرا کوئی بھگتے۔ ہر ایک سے اس کے اپنے اعمال کا محاسبہ ہوگا، پھر اسے ہی اس چیز کی سزا بھی دی جائے گی۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو نائب بنایا ہے اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے ہیں، یعنی ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص مقام ہے، خواہ اس کا درجہ اونچا ہو یا نیچا، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی عالم ہو یا کوئی جاہل، کوئی عقل مند ہو یا بیوقوف، کسی کی قوت کار کم ہو یا زیادہ ہو، جسمانی لحاظ سے کوئی مضبوط ہو یا طاقتور ہو، یہ سب کے سب اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے عطا کیے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر اس کے حسب حال اس دنیا میں آزمائش بھی ہوتی رہے گی، اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام رہا تو اللہ جلد ہی اسے سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور اگر وہ فرما بردار رہے گا لیکن اس سے کچھ کوتاہیاں سرزد ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے، اور اگر اس امتحان میں وہ کامیاب رہا تو اللہ اس کے حق میں بہت مہربان ہے، اسے دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جس بھی مقام پہ رکھے شکر گزار رکھے اور اپنے احکامات کو پورا کرنے والا بنائے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، اللہم بلغنا رمضان، آمین۔